ذکر خدا بھی ہے ذکر نبی ہے، پھر مسکراہٹ لبوں پر سجی ہے، شکر خدا اپنی بات بنی ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، جدھر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا۔ جی ہاں، اور آج ہمارے ساتھ خاص طور پر جو لوگ آڈینس میں اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، ان کا تعلق ہے لاہور سے۔ کون کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو لاہور والے آج آئے ہوئے ہیں داتا نگر سے، ماشاءاللہ، کراچی آئے ہوئے ہیں مرشد کے شہر میں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی لاہور والے اور کراچی والے چند ہیں، انشاءاللہ آج لاہور والے اور کراچی والے مل کر شاندار اور جاندار پروگرام کریں گے جس پروگرام کا نام ہے، یہاں والے بولے پروگرام کا نام زبردست، آپ بتائیے، سب مل کر بولیں، اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں آپ بھی بتائیے۔ آپ گھر پہ نہیں ہیں، اب اسٹوڈیو میں ہیں۔ جی، یہ پروگرام ہے آپ لوگوں کا، یہ پروگرام ہے چھوٹوں کا، یہ پروگرام ہے دادا کا، یہ پروگرام ہے نانا کا۔ جی ہاں، یہ پروگرام ہے آپ لوگوں کا۔ جب آپ لوگوں کا پروگرام ہے تو یہ پروگرام دیکھنا بھی ہے اور یہ پروگرام دکھانا بھی ہے۔ پروگرام میں ہے زبردست قسم کے سیگمنٹ جس سے آپ دیکھیں گے تو بولیں گے سبحان اللہ، اشعار کی تکرار ہوگی، آپ بولیں گے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اور ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہانی، جب آپ کہانی سنیں گے، قصہ سنیں گے، واقعہ سنیں گے تو آپ بولیں گے مزہ آ گیا، اور زبان سے نکلے گا یہ کیا لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے، کیا بولا ہے، کیا بول رہے ہیں، واہ کیا،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ, پہلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. قصہ سنانے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں عرض کروں. ایک ہے تبسم. کیسے ہوتا ہے؟ اچھا جب تبسم ہوتا ہے نا, مسکراہٹ, تو صرف اور صرف اس میں جو ہے وہ دانت نظر آئیں گے. کیسے؟ تھوڑا سا مسکرائیں تو یہ کیا ہو گیا؟ تبسم. کیا نظر آئیں گے؟ دانت نظر آئیں گے. اچھا پھر ایک جو ہے اس سے اوپر کا تھوڑا سا درجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا دانت کے ساتھ ساتھ داڑھ بھی نظر آ جاتی ہے اور جو ہے وہ آواز آ جاتی ہے, لیکن آواز ایسی ہوتی ہے کہ بندہ خود ہی سن سکے, دوسرا نہ سن سکے. تو یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی. اور ایک اور جو ہے اس سے بھی آگے کی جانب بندہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ ہے کہا وہ لگاتا ہے. یہ ہوتا ہے زور سے. اب جب ایسی ایسی آواز آ رہی ہیں تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ کہا. یہ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا. پہلا انداز بھی ٹھیک ہے تبسم والا, دوسرا والا تو یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی. تیسرا والا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں تیسرے والے جو کہا ہے اس سے بچنا چاہیے کہ کہا شیطان کی طرف سے. اچھا جب بعض دفعہ آواز بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کریں, ایک مرتبہ تنبیہ کریں بھائی آواز سے نہیں. تو بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, کہا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت, کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کس طرح مسکرا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہنسی کی آواز نہیں, ٹھیک ہے. تو ہنسی کی آواز نہ آئے, ٹھیک ہے. مسکراہٹ میں حرج نہیں ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ تبسم فرمانے والے اور سب سے زیادہ خوش رہنے والے ہیں. سب سے زیادہ خوش رہنے والے ہیں. لوگوں کے ساتھ خوش رہیں, لوگوں کے ساتھ خوش رہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں مسکراہٹ کا پہلو بھی ہے, ٹھیک ہے. جہاں ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, خوف خدا سے رو رہے ہیں, لیکن سیرت میں مسکراہٹ کا پہلو بھی ہے, دل جوئی کا پہلو بھی ہے, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں مسکراہٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں, واقعہ سنیں, آپ سنیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو سینے میں دل ہے یہ جھومنے لگے گا. جیسے واقعات ہوتے ہیں, کچھ جیسے قصے ہوتے ہیں, جب ہم کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بندہ اندر اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے, یار مزہ آ گیا یار. جیسے پڑھ رہے ہیں سامنے والے کو بیان کرتا ہے, یار ایک بات بتاؤں میں آپ کو, تو یہ واقعہ انہی واقعات میں سے آپ سنیں گے تو آپ بولیں گے اب رک جاؤ. تو جو ناظرین ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں. صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا, جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے سبب سے ناواقف تھے. یعنی معلوم نہیں تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کیا ہو گیا کہ رنگ مبارک بدلا ہوا ہے. جس طرح روز روٹین میں ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے, آج یہ بھی انداز ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ لاکھوں سلام. اسی نے کچھ پوچھنا چاہا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتا ہوں. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ان سے کہا, دیہاتی ایسا نہ کرو, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدلا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کا سبب بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی ہے. دیہاتی نے کہا, مجھے چھوڑ دو اس ذات کی قسم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا کر ہی رہوں گا. اب ماحول دیکھ رہے ہیں, ماحول کیا بنا ہوا ہے. دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کہہ رہے ہیں, بات نہیں کرو. آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے, اب کس وجہ سے یہ معلوم نہیں ہے. اب چنانچہ اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر پہنچی ہے کہ دجال لوگوں کے پاس سرید یعنی ایک عمدہ قسم کا کھانا لائے گا جبکہ وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے. میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں, کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں یا پھر اس کا سرید کھا لوں یہاں تک کہ جب پیٹ بھر جائے اللہ پر ہی ایمان کا اقرار کروں اور اس سے جھٹلا دوں. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک ظاہر ہونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں بلکہ اللہ پاک جس شے کے سبب دوسرے مسلمانوں کو بے نیاز کرے گا
تجھے بھی اس کے سبب بے نیاز کر دے گا. یہ تھا ایک خوبصورت قسم کا ایک واقعہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ہے مسکرانا. مسکرانا اور سنت پر عمل کریں, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مسکراہٹ ہے, وہ کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. محبت, پیار ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ. نگاہ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پر ایمان لے کر آ گئے. بعض ایسے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ کی, جو پریشان تھے, غم تھے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم غم خار ہے, غم دور فرما دیے. کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی بھائی سے مسکرا کے ملیں. کیسے ملیں؟ مسکرا کے ملیں, کیونکہ مسکرا کے ملنا یہ سنت ہے. اور ایسا ماحول بن گیا, لوگ ملتے بھی ایسے ہی ہیں کہ دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. یعنی پہلی انٹری آپ کی مسکراہٹ کے ساتھ ہو. ہم نے دیکھا نگران شورا کی یہ عادت ہے کہ ماشاءاللہ امیر السنت کی کیا بات کریں, شیر عطار کی بات کریں. نگران شورا جب کوئی مشورہ ہو رہا ہے یا کوئی نیا آ گیا تو آپ بعض دفعہ اپنی سیٹ سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یا مسکرا کے اس کی طرف حال چال ضرور لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو نیا شخص آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا اجنبی محسوس کرتا ہے. یار میں کہاں سے بات شروع کروں. بعض دفعہ دوست کے ساتھ دوست آیا ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے, تو ہم دوست سے ہی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں, اس کے حال چال بھی نہیں لیتے. وہ بیچارہ بور ہو جاتا ہے, پھر وہ بولتا ہے چلیں بھائی, لیکن اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو بھی ملا لیں گے باتوں میں تو یہ اس کا بھی دل لگ جائے گا. تو کیا اچھے انداز سے ملیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرا کر ملنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ذہن بنائیے, نیت کیجئے کہ اپنے اسلامی بھائیوں سے مسکرا کر ملیں گے, مسکرا کر ملیں گے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتا ہے. وہ کون سا شخص ہے؟ وہ ہے کیمرہ مین. کیمرہ مین کسی پروگرام میں جائیں, جیسے کیمرہ مین آتا ہے, تصویر آ رہی ہے, سب مسکرا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تصویر خراب ہو جائے گی. اگر آپ مسکرائیں گے نہیں تو تصویر کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. تو پھر وہ مسکرا رہا ہوتا ہے. اچھا وہ کس بات پہ مسکرا رہا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں ہوتی, صرف اس کے بعد تصویر اچھی آنی چاہیے. مسکرائیں گے تو تصویر اچھی آئے گی. تو یاد رکھیں 5 سیکنڈ کے مسکرانے سے تصویر اچھی آ جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں مسکرانے سے زندگی بھی اچھی گزر جاتی ہے. تو لوگوں سے خوش ہو کر ملیں, لوگوں سے کوئی ہے 2 بندے آ جائیں ایسے جو بولے ہم خوش ہو کے ملیں گے. آپ آئیے, دوسرے بھائی آئے. کیسے ملیں گے؟ مسکرا کے ملیں گے. اچھے انداز سے. مدینہ مدینہ جی انشاءاللہ. آپ کیسے ملیں گے؟ مسکرا کر ملیں گے. تو یہ بھائی بھی, ہمارے یہ بھائی بھی اچھے انداز سے ملیں گے. میں چاہوں گا پہلے اچھے انداز سے نہ ملیں, یہ اعلی انداز سے آپ لوگوں نے نہیں ملنا ہے. ٹھیک ہے, ایک دم روکھے اعلی انداز میں. اچھا یہ بھی ایسے ہی ہے, یہ اعلیٰ بھی انداز ایسے ہی ہے. ایک تو یہ انداز ہے, یہ دونوں روکھے روکھے اگر ملے. اچھا اب جو ہے ایک انداز یہ ہوتا ہے, ایک بہت اچھا مل رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا انداز روکھا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ اچھے انداز سے ملیں گے, آپ روکھا کیا رکھیں؟ روکھا انداز رکھوں. کیونکہ روکھا انداز ہے. ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے. جی میرے بھائی کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے آتا تو بچھا جا رہا ہے, لیکن دوسرا والا لفٹ ہی نہیں کرا رہا. تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے. اور ایک انداز ہوتا ہے یہ دونوں ہی اچھے انداز سے مل رہے ہیں, تو پھر مزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھائی بھی بڑے پیارے ہیں, یہ بھائی بھی بڑے پیارے ہیں. اب ذرا اچھے انداز سے مل رہے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے اسلام بھائی؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کی زیارت نہیں ہوئی؟ اسلام بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ مصروفیت کی وجہ سے نہیں مل سکا. چلیں جی. کیا مصروفیت ہو گئی تھی ایسی؟ ہم سے ملے نہیں آپ. ایسا کیا ہو گئے تھے, کہاں چلے گئے تھے؟ ایک سامنے والے کو احساس دلانا کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے, نظر نہیں آ رہے. فون پہ رابطے میں رہیں, SMS کے ذریعے رات پہ رہیں, واٹس ایپ کے ذریعے رابطے ہیں. تو اتنے ذرائع ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اچھے انداز سے لوگوں سے ملنا ملانا رکھیں. ٹھیک ہے, اب جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو ملاقات ہوگی, تو کوشش کیجئے جتنا ہو سکے ملن ساری والا ماحول ہو. کون سا ماحول ہو؟ اچھے انداز سے ملنا, ہاتھ ہلا کے کیسے ہیں بھائی, ٹھیک ہے بھائی, ایک اچھا ماشاءاللہ. ابھی دیکھیں کچھ لوگ, میں نے سے ہاتھ ہلایا تو 3-4 لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے, اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے جھلک نظر آئے. کیسے ہیں بھائی, کیسے ہیں بھائی,
آپ بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا مسکراتا رکھے. اضحک اللہ سنک. جی تو ناظرین ایک اچھے انداز سے لوگوں سے ملنے کی کوشش کیجئے. جو ملاقات کرنے کی سنت اور آداب ہے اس کو پڑھیے اور اس انداز سے ملنے کی کوشش. لوگ ویسے ہی بہت پریشان ہیں, ویسے ہی لوگ بہت پریشان ہیں. اگر ہمارے پاس بھی بیٹھ کر لوگ پریشان ہو گئے تو پھر تو مزہ. اچھے انداز سے ملیں. اللہ پاک ہمارے اس سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ آپ لوگوں کے پاس آئے گا مائک اور آپ نے کوئی اچھی سی بات بتانی ہے, مزیدار قسم کی بات کہ جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں کیا بات بتائیے. بعض دفعہ ایک جملہ ہوتا ہے اور وہ جب جملہ سامنے والا ادا کرتا ہے تو سامنے والے کا دل جیت لیتا ہے. وہ شخص تھا, اس کو میری بات پسند آ گئی تھی. بولے مجھے نہیں پتا تھا, کئی سالوں بعد پتا چلا. تو انہوں نے کہا کہ یار میں اس کو کچھ دینا تھا. تو بولے یار میں آپ کو دوں گا, مجھے آپ کی ایک بات پسند آ گئی تھی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات سے, بعض دفعہ کوئی خوش ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے, نمازی بن جاتا ہے. کوئی جملہ ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے, بیان میں بھی کوئی ایک بات ہوتی ہے, سامنے والے کے دل پہ لگ جاتے ہیں. اسی طرح غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کے بھی دل میں کوئی بات لگ جاتی ہے اور وہ اسلام سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہی جملے ہوتے ہیں, یہی جملے ہوتے ہیں, فرامین ہوتے ہیں, یہ اقوال زری ہوتے ہیں جو بندے کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے. میں آپ لوگوں کی جانب آؤں گا, کوئی سی بات بتائیں کہ مزہ آ جائے. سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. زبردست. سب سے بہتر وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے. بعض لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے, بولے یار کنٹرول نہیں ہو رہا. بھائی کنٹرول کرو, کنٹرول کرو. یہی تو ہے زندگی کا اصل, کہ کنٹرول کرنا ہے. اچھا کنٹرول کہاں نہیں ہو رہا ہوتا ہے؟ جو چھوٹا ہے دب جائے گا تو وہاں کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اور کوئی آ جائے بھاری بھرکم سارا کنٹرول ہو جائے گا. لیکن جو کوئی چھوٹا ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے تو اس کو بندہ سنا دیتا ہے. لیکن اپنے سے کوئی بھاری آ گیا تو سب کنٹرول ہو جاتا ہے, صحیح ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. تو کیا کہ اگر کوئی کمزور ہے تو اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ قابو میں رکھنا ہے, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. اسی سے متعلق میں بات کہنا چاہوں گا. جی جی فرمائیے. پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو کرے. غصے میں اپنے آپ پر ایک کسی نے کیا خوب بات کہی ہے, غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کرو. صحیح ہے, جب غصہ آ رہا ہے تو اس وقت فیصلہ نہ کریں. بندہ فیصلہ کر لیتا ہے اور بعض دفعہ فیصلہ صحیح نہیں ہوتا. غصے کے وقت بندہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا دماغ اپنی جگہ پر ہوتا ہی نہیں ہے غصے کے وقت. تو ذرا سا غصہ یہ بڑے بڑے غلط فیصلے کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جی اور کوئی بات؟ میرا نام عبدالعزیز ہے. عبدالعزیز. اور میں لاہور پنجاب سے آیا ہوں. زبردست, بہت اچھے آئے ہم. ہم جتنی خاموشی اختیار کریں گے ہماری عزت اتنی ہی محفوظ رہے گی. ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ, پہلے تولو, پہلے تولو. زبردست, بہت اچھی بات بتائی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفاقر رضا اتاری, جی لاہور پنجاب سے. جی زبردست. استاد اور سڑک ایک جگہ ہی رہتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. زبردست. بعض دفعہ سڑک تو وہیں پر ہی ہے لیکن یہ آگے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. استاد بھی وہیں رہ جاتا ہے بعض دفعہ لیکن شاگرد کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن جس کی وجہ سے پہنچے ان کا احسان مند رہنا ہے, ان کا احسان مند رہنا ہے. زبردست. اور کوئی بات؟ میرا نام خالد سعید ہے اور میں لاہور پنجاب سے آیا ہوں. علم ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو بانٹنے سے. زبردست, بہت اچھی بات ہے. جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا, جتنا بانٹیں گے. جیسی کو اچھی بات پتہ چلی آگے بتا دیں, جیسی کو اچھی بات پتہ چلی ایسے آپ کو یاد بھی رہ جائے گی اور دوسرے کو بھی اس بات سے فائدہ حاصل ہوگا. اور کوئی بات؟ جی حسیب الرحمان اتاری. زبردست. ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ کامیاب شخص اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتا ہے اور کمزور شخص دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. ایک اور کوئی بات؟ جو بات دو ہونٹوں میں نہیں سماتی وہ کہیں بھی نہیں سما سکتی. جو بات دو ہونٹوں میں نہیں سماتی وہ کہیں نہیں سما سکتی. اچھا, بات ہوتا ہے کہ کسی کا راز معلوم ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کسی کا راز ٹو میں لگنا پھر آگے بتانا. یہ اچھی بات. کسی نے کہا ہے کسی کا راز معلوم نہ کرو, کسی کا راز اگر معلوم ہو جائے تو فاش نہ کرو.
ٹھیک ہے, بعض ایسے راز ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات ہوتی ہے اگر آپ بتائیں گے تو پھر جو ہے ماحول خراب ہوگا. بعض ایسی باتیں ہیں, اپنے دل کو قبرستان بنائیے کہ بہت ساری باتیں آپ نے قبر میں ہی لے کے جانی ہے, کسی سے ڈسکس نہیں کرنی ہے. اور یہ ہے, یاد رکھیں, جب دو ہونٹوں میں, دو لبوں میں ایک بات نہیں رہی تو 4 لب ہو گئے اگر آپ نے اب بتا دی. وہ کہتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے, وہ بھی آگے یہ کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے, وہ بھی آگے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. کسی نے بات کہی بڑی پیاری کہ ہر رازدار کا, میرے ساتھ مل کر, ہر رازدار کا ایک رازدار ہوتا ہے. تو جو بات 2 ہونٹوں میں نہیں رہی وہ 4 ہونٹوں میں کیسے. زبردست. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. آج مرکز الاولیاء لاہور کے عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یوں ہے کہ مدینے کون کون گیا ہے, کون کون نہیں گیا, ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, ٹکٹ عطا فرما رہے ہیں مدینے کی حاضری کا. وہ ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جو لاہور والے ہیں وہ تو جائیں اس نیت پہ, داتا دربار پہ حاضری ہو جائیں. اور امیر السنت کا وہ شعر ہے نا, ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا, کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا, داتا پیا پیا پیا. چلے میں ایک شعر معلوم کرنے لگا ہوں, ایک شعر کے بارے میں. داتا دربار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے, وہ شعر سنانا ہے. شعر کون سا ہے؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ شعر کن بزرگ کا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. چلیں نعت خواندہ طرز میں ہو جائے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل کامل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر آئے تھے, اور جب آپ رخصتی کا وقت آیا, جاتے آتے یہ شعر کہہ کے چلے گئے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما. ماشاءاللہ. اچھا یہ ہمارا سیگمنٹ ہے, آپ دیکھیں ادھر کیا لکھا ہے, مکہ, اور یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے وہی یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ادھر بھی کیا لکھا ہوا ہے, مکہ مدینہ. اچھا جی, یہ ہیں کچھ تصویریں, کچھ مکی کی تصویریں, کچھ مدینے کی تصویریں, اور دیگر مقامات کی تصویریں. طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو زیارت جہاں پر ہے آپ نے اسی سائٹ پہ لگانی ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے سنہری جالیاں کہاں پر ہیں, مکہ شریف میں ہیں یا مدینہ شریف میں؟ کہاں پر ہیں؟ تو یہ کہاں لگے گی, یہ والی سائٹ پہ, یوں کر کے آپ لگانا ہے. ٹھیک ہے, اور جو درست لگائے گا تو وہ یہ مقابلہ جیتے گا. تو ہمیں چاہیے ٹیم اے اور ٹیم بی, 2-2. کون آئے گا؟ ایک بھائی آپ آ جائیں, اور دوسرے آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. آپ دونوں ادھر آ جائیے, اور آپ دونوں تو اس طرف آ جائیں. آپ دونوں ٹھیک ہے جی, مائک دیجیے گا بھائی. جی جی, نام؟ اسد اللہ. اسد اللہ. محمد علی اتاری. محمد علی. محمد اشفاق. حدید علی. حدید علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم, کون سی ٹیم جیتے گی؟ انشاءاللہ اے. جی. ٹیم اے جیتے گی. انشاءاللہ بی. انشاءاللہ بی. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ. جی, آپ کے پاس وقت ہوگا 1 منٹ کا. ٹھیک ہے, جلدی سے مکہ شریف کی زیارت لگائیے, مدینہ شریف کی. چلیں, زیارتوں کی تصویر آپ کے سامنے, 1 منٹ.
سے وہ گزرے اس وقت بھی گلیوں خوشبو پسینے کی اس وقت بھی گلیوں خوشبو پسینے کی وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں مستانہ بناتے ہیں دیوانہ بناتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں مستانہ بناتے ہیں دیوانہ بناتے ہیں زحمت بھی نہیں دیتے میں خاطر کو پینے کی زحمت ہی نہیں دیتے ٹائم اینڈ ہو رہا ہے. 10 9 6 1 جی. آپ دونوں اس طرف آ جائیے اور آپ دونوں اس طرف آ جائیے. مکہ شریف مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ مکہ پاک میں. یہ تو مشہور ہے بیت المقدس کہاں پر ہے؟ فلسطین میں. تو مشہور ہے آج کل. یہ درست. باب البقیع. یہ باب البقیع ہے کیا؟ یہ باب البقیع ہے مسجد نبوی کا بہت اہم گیٹ. آپ دیکھیں اس گیٹ سے جیسے داخل ہوں گے تو آپ چند قدم چلیں گے, یوں سمجھ لیں کہ 10 قدم چلیں گے, 12 قدم چلیں گے, سیدھے ہی جانب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور آ جائے گا, سنہری جالیاں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مدینہ پاک میں. تو یہ بھی درست. ولادت گاہ مصطفیٰ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ پاک. درست. حجر اسود کہاں ہے؟ مکہ پاک میں. جبل احد کہاں ہے؟ مدینے میں. خانہ کعبہ, غار ہیرا, مکہ شریف میں. ٹھیک ہے. غار سور مکہ شریف, غار ہیرا غار سور مکہ پاک میں. یہ بھی سنہری جالیاں, سبز گنبد, جنت البقیع, جنت المعلا, یہ مکے کا مشہور قبرستان ہے. جبل رحمت یہ بھی مکہ پاک میں. اب دیکھتے ہیں کتنی جو ہے تصاویر درست ہوئی. 1 3 4 5 6 7 7 نمبر آپ نے حاصل کیے. اب آپ کی جانب مکہ شریف. باب البقیع کہاں ہے؟ اب کچھ ذہن میں رہے گا. مسجد عائشہ کہاں ہے؟ یہ مکہ شریف سے باہر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینے میں. حجر اسود, خانہ کعبہ, اصحاب صفا کا چبوترا مدینے میں اور مسجد نبوی کے اندر ہے. چلیں جی. روضۃ الجنہ مدینے میں. مقام ابراہیم, یہ تو خانہ کعبہ کی تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے بھائی, ہیں جو دور سے شاٹ ہوتا ہے. تو مینا, مینار, حاجی جاتے ہیں یہاں پر. جب ایک مرتبہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں بھی رہے گا. غار سور مکہ پاک میں. غار ہیرا مکہ پاک میں. جبل احد مدینے میں. جبل احد مدینے میں. جنت المعلا مکہ پاک میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار نہ مکے میں نہ مدینے میں. تو اب دیکھتے ہیں ان کا 1 2 3 4. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح فیصلہ ہوا. 7 نمبر لے کر کون سی ٹیم جیتی ہے؟ اے والے. چلیں, یہ مقابلہ کون جیتا ہے؟ ذرا آپ جیسے پروگرام کر رہے ہیں اور آپ ذرا جوش میں بتائیں بھائی یہ مقابلہ ہوا ہم دونوں کے درمیان اور پہلی پوزیشن آئی ہے ٹیم اے کی. ذرا اناؤنسمنٹ کریں. جی ناظرین, یہ ہمارے 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے, تو ٹیم اے نے یہ مقابلہ ون کر لیا ہے. سبحان اللہ.
آپ بتائیں دوسری پوزیشن کن کی آئی ہے؟ नाज़रीन, ये मुकाबला दो टीमों के दरमियान हुआ है. ये मुकाबला ए टीम जीत गई है اور بی ٹیم हार गई है. اچھا کبھی یہ ہونا کہ ہار گئی کے لفظ نا مزے کا آپ یہ بولیں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے. پوزیشن تو دینا. ٹیم بی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور یہ سیگمنٹ بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے مکہ شریف میں کون سی زیارتیں، مدینہ شریف میں کون سی زیارتیں. ماشاءاللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے واہ کیا ماشاءاللہ. اور آج ہمارے ساتھ دو نعت خواں ہیں، اور ایک طرف ہے ہمارے پیارے نعت خواں زبیر اتاری، دوسرے نعت خواں ہیں حسیب الرحمان اتاری. ماشاءاللہ. زبیر بھائی میں آپ کو ایک منظر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک منظر بیان کیا جائے گا، دیکھیں گے اس موقع پہ کون سا شعر پڑھا جاتا ہے. دوں میں منظر، ٹھیک ہے؟ آپ مدینہ پاک میں ہیں اور بادل جو ہے حاضر ہو گئے، برسنا شروع، مدینہ منورہ میں بارش ہو رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا روزہ. اس موقع پہ کون سا شعر پڑھیں گے؟ بادل گرے ہوئے بارش برس رہی ہے، بادل گرے ہوئے بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا، لگتا ہے کیا سہانا، سرکار کا مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبردست زبردست زبردست. بھائی آپ بھی مدینہ پاک میں، بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بارش کی بوندیں آ رہی ہیں فرش پر، کچھ فرش پر آ رہی ہیں، کچھ مسجد نبی کی چھت پر آ رہی ہیں، کچھ مسجد نبی کے اندر آ رہی ہیں، اور بعض بوندیں ایسی ہیں کہ وہ آئیں تو گنبد خضرا پر. اور ادھر سے جب زیادہ بوندیں آتی ہیں تو پھر ٹپک کر پانی، اور وہ نظارہ ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ وہاں پر. کون سا شعر پڑھا جائے گا؟ برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شار سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شار سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو آقا ہمیں بلائیں گے کل. صحیح. تو ماشاءاللہ پروگرام ہے ہمارا واہ کیا بات ہے، اور اب اس پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کر بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ذکر خدا بھی ہے، ذکر نبی ہے، پھر مسکراہٹ لبوں پر سجی ہے، شکر خدا اپنی بات بنی ہے. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ